رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اور اس کا ایک بہت ہی بہترین سیگمنٹ حسن سخن، جس میں بہت سارے سخنور آ رہے ہیں الحمدللہ اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر بکھیر رہے ہیں۔ تو جناب آج بھی ہمارے پاس دو شرکاء ہیں، ایک مہمان شریک ہمارے پاس گجرانوالہ سے اور ایک کا تعلق ہے کراچی ہی سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف انیشیل راؤنڈز میں ہمارے بہت سارے شرکاء نے اپنی صلاحیتیں دکھائیں، اور فائنلی جو دو شرکاء ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کوالیفائی کر جاتا ہے سیمی فائنل کے لیے، اور کوئی ایک ہم سے رخصت بلکہ ہمیں داغ مفارقت دے جاتا ہے۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور پچھلے جتنے بھی راؤنڈز ہوئے ہیں حسن سخن کے، بہت اچھی بات یہ ہے کہ بڑے تگڑے راؤنڈ ہمیں دیکھنے کو ملے الحمدللہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہی مقابلہ ہمارا منتظر ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اسپانسرز کا، خاص طور پہ اس سیگمنٹ میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے احسن الکلام ڈینی کا، جن کی بائک جائے گی حسن سخن کے ونر کے لیے، خدمات الفردوس جن کی جانب سے عمرے کا ویزا جائے گا رنر اپ کے لیے، اور ساتھ میں احسن الکلام کا ایک بار پھر شکریہ کہ سیکنڈ رنر اپ کے لیے ان کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن کی صورت میں ہے۔ اور ناظرین محترم، آج 11 رمضان المبارک جب آپ یہ حسن سخن کا یہ والا سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں، تو جناب آج کے اپنے شرکاء کو بلانے سے پہلے میں اپنے منصفین کرام، اپنے ججز کا بہت مشکور ہوں۔ جناب آل عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی، جناب محمد بن فیصل وفا مدراسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی، اور یہ حضرات ماشاءاللہ اپنی موجودگی سے اس سیگمنٹ کو، اس راؤنڈ کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ تو جناب بہت شکریہ۔ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے شریک، جن کا تعلق ہے گجرانوالہ سے، اور نام ہے ان کا جناب عبداللہ مصطفی صاحب۔ جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالہ سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان، تشریف لائیے ڈائس جے کے اوپر۔ اور آج کے ہمارے دوسرے شریک جو مقابل ہوں گے عبداللہ مصطفی صاحب کے، جناب عمر عاطر صاحب، جن کا تعلق ہے جامعۃ الرشید کراچی سے۔ آج مولویوں سے لڑوا دیا ہے، اور انتظامیہ پتہ نہیں کیا اس میں سازش ہے ان کی، مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں ہی حضرات، چاہے وہ عبداللہ مصطفی بھائی ہوں یا پھر عمر عاطر بھائی ہوں، تگڑے لوگ ہیں۔ عبداللہ مصطفی بھائی کو میں پہلی بار سنوں گا، لیکن میں نے ان کی بعض گشت سنی ہے، اور عمر عاطر بھائی تو خود شاعر ہیں ماشاءاللہ، جن کے جملوں سے جن کی شاعری سے ہم محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جناب آپ کی اجازت سے آج کا مقابلہ ہم شروع کراتے ہیں، اور سمپلی آپ کو پتہ ہے، اب آپ کو یہ بات حفظ ہو گئی ہوگی کہ ہمارا 8 منٹ کا انیشیل راؤنڈ ہے، اور وہی فائنل راؤنڈ ہو سکتا ہے اگر منصفین کرام کو یہ لگتا ہے کہ ان 8 منٹ میں طے ہو گیا ہے معیار کے اعتبار سے، یہ دیگر جو چیزیں ہیں اس ججمنٹ کے اندر، اس کے اعتبار سے کہ کون ونر ہے، کون رنر اپ ہے، اور اگر ایکول رہتا ہے ان 8 منٹ میں یہ مقابلہ، یہ مسابقہ، تو پھر انشاءاللہ ہم بڑھ جائیں گے بزر راؤنڈ کی جانب، جہاں الفاظ دیے جائیں گے، 5 الفاظ ہوں گے، اور ان الفاظ پر ان کو شعر سنانے ہوں گے۔ ایسی نوبت آئے تو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت کم آتی ہے ایسی نوبت۔ تو چلیں جناب، بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کے لیے۔ تو جناب میں شعر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ نے اس سے اپنا شعر شروع کرنا ہے ڈائس جے۔ ایک ہی شخص فقط وجہ سکون ہوتا ہے، پہلے پہلے تو ہمیں اتنا جنوں ہوتا ہے، دل دھڑکتا تھا، مچلتا تھا، سنبھل جاتا تھا، اب نہ یوں اور نہ یوں اور نہ یوں ہوتا ہے۔ جناب یہ سے شروع کریں گے عبداللہ مصطفی بھائی۔ یا نبی نظر کرم سوئے غلام ابن غلام، جناب ورنہ حالات دیگر گوں ہیں بقا مشکل ہے، آپ وہ جنبش ابرو سے کرا سکتے ہیں جس پہ دنیا نے مجھے جھٹ سے کہا مشکل ہے۔ جناب یہی تو ہوتا ہے عجلت میں گھر بنانے سے،
کہیں کی اینٹ کہیں پر لگانا پڑتی ہے. یاد کے زخم ہیں، وعدوں کی دھنک ہے میں ہوں. یہ بہت ہے تیری تصویر بنانے کے لیے، اب کہیں تازہ مسافت پہ نکلتے ہیں سلیم. اب تو وعدہ بھی نہیں کوئی نبھانے کے لیے. جناب یہ یوں ہی بس یہ- ایک شعر. اچھا نون ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے حرف؟ یہ ہے، ٹھیک ہے. یوں ہی بس ایک شعر کیا تھا تمہارے نام، 10-20 بار اس پہ مکرر کہا گیا. سوچو کہ کس قدر ہیں وہ آنکھیں حسین جنہیں 21ویں صدی میں سمندر کہا گیا. کیا بات ہے جناب. آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا. الف. آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. اب یہ- دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے پہ میرے یار آ گئے. آہا. یہ دل دھڑک رہا ہے تیری یاد کے بغیر، اس کا جو اصل کام ہے کر ہی نہیں رہا. جناب الف. اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. نشے کی کیفیت میں شاہ کیا کچھ کہہ گیا ہے، مصاحب ہیں جو اب تفسیر کرنے میں لگے ہیں. نون. ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے یوں ہے. جناب یہ بھی ایک رنگ ہے شاید میری محرومی کا، کوئی ہنس دے تو محبت کا گماں ہوتا ہے. جناب یہ یوں ہی بس حال لفظی کر رہا ہوں، میں اپنی ایسی تیسی کر رہا ہوں. نون. نشیب خاک سے میرا لہو پکارتا ہے، خبر نہ تھی صفِ اعداء سے تو پکارتا ہے. جناب ہم اس قدر ہیں مگر اپنی ہی صدا کے اسیر، وہ ایک ہے جو ہمیں چار سو پکارتا ہے. کیا بات ہے جناب. یہ بات کس کو بتاؤں کہ ایک دن میں نے کسی طرف کو نکلنا ہے پھر نہیں ملنا. اہل خانہ مجھے اب وقت نہیں دے پاتے، ویسے ہر سال جنم دن پہ گھڑی ملتی ہے، اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جڑواں ہیں. عشق کی شکل اذیت سے بڑی ملتی ہے. کیا بات. یہ جناب یہ جہاں کیا ہے، بس ایک صفحہ بے نقش و نگار، اور جو کچھ ہے تیرا حسن نظر ہے سائیں. سائیں. نون. نہ جانے کتنا سفر طے کیا ہے دریا نے، حباب لہر پہ پھیلے ہیں آبلوں کی طرح. واہ. ہے. حادثہ یہ ہے کہ ساری ذلتوں کے باوجود رفتہ رفتہ زخم سوئے اندمال آ جائے گا. ایک حسرت کہ میں حقے کی چلم بھر کر دوں، ایک خواہش کہ میرا باپ کھنگارے گھر میں. ہم یتیموں کو کہاں آتے تھے نخرے کرنے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں. نون. جناب نہیں تو برف سا پانی تمہیں جلا دے گا، گلاس لیتے ہوئے انگلیاں نہ چھو لینا. اس کے سوا کوئی مجھے آزار نہیں ہے، جو مجھ کو میسر ہے وہ درکار نہیں ہے. اب مجھ سے تیرا بار اٹھایا نہیں جاتا، لیکن یہ میرا عجز ہے انکار نہیں ہے. نہیں ہے. یہ جناب یہ کائنات سراہی تھی، جام آنکھیں تھیں، مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں. غنیم شہر کو وہ تھا بصارتوں کا جنوں، کہ جتنا لوٹ کے لائے تمام آنکھیں تھیں.
نیند آتی ہے مجھے رات بڑی مشکل سے، جناب پھر کوئی خواب میری آنکھ میں آ لگتا ہے، کب تلک لوٹ کے آؤ گے بچھڑنے والو، خالی رستے پہ کھڑا شخص برا لگتا ہے۔ یہ سرد رات، یہ آوارگی، یہ نیند کا بوجھ، ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے۔ جناب یا شکن آلود ہو جائے گی منظر کی جبیں، یا ہماری آنکھ کے شیشے میں بال آ جائے گا، دوستو میری طبیعت کا بھروسہ کچھ نہیں، ہنستے ہنستے آنکھ میں رنگ ملال آ جائے گا۔ اوئے ہوئے الف الف عمر عاطر صاحب الف 1 آسان نہیں ہے میری اذیت کے داؤ پیج، آغاز داستاں میں مجھے موت آ گئی، اس نے ابھی کہا ہی تھا ایک شام یوں ہوا، پھر یوں ہوا کہ بک گیا احساس بوزری، اور پھر جنوں وروں کے لگے دام یوں ہوا الف پھر بھائی عبداللہ صاحب جناب ہاں الف 2 جناب اب آپ ہی نے پڑھنا ہے۔ آخر شب ہوئی آغاز کہانی اپنی، ہم نے پایا بھی تو ایک عمر گنوا کر اس کو، دیکھتے ہیں تو لہو جیسے رگیں توڑتا ہے، ہم تو مر جائیں گے سینے سے لگا کر اس کو۔ واو وہ سامنے ہو تو مہتاب کون دیکھتا ہے، کہ ایک وقت میں دو خواب کون دیکھتا ہے۔ یہی ہے عشق کہ سر دو مگر دہائی نہ دو، وفور جذب سے ٹوٹو مگر سنائی نہ دو، یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ جناب آخری شعر عمر بھائی۔ وہ جو ایک شخص مجھے تانے جاں دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے۔ جناب بس مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے۔ جناب حضرات علماء کرام معززین کیا فرماتے ہیں سر؟ ایک بہت اچھا مقابلہ، اور چونکہ اب مارجن اتنا بڑا ہے 2 شعر عمر عاطر نہیں پڑھ سکے بالکل آخری منٹ میں غالباً مقابلے کے، لیکن دونوں نے بہت اچھا پڑھا، اور فاتح عبداللہ مصطفی صاحب جناب خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، تھوڑا 2 اونچا 4 پڑھیے۔ ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گئے۔ واہ 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 آخری منٹ میرا خیال چل رہا تھا، جی جی اور بہت آسان سا حرف تھا الف، لیکن yes۔ سب سے اچھی بات اور کریڈٹ اس بات دیا جاتا ہے کہ عمر عاطر شاعر ہیں، لیکن انہوں نے کسی شعر پہ تحریف کے الف اس کو حالانکہ وہ یہ کرنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ تو میرا خیال بہت، یعنی ایک ہمارا پہلا بہت اچھا راؤنڈ آیا تھا، جی جی، اور ایک ہمارا آج بہت اچھا، بہت شاندار عبداللہ بھائی نے بڑا سے اور معیار کے لحاظ سے بہت اچھا راؤنڈ نہیں، آیا۔ مصطفی صاحب نے بڑا اور تگڑا پڑھا ہے مصطفی صاحب تو مطلب ون سائیڈڈ ونر ہے نا، تو انہوں نے تو دونوں چیزیں بہت اچھی جو ہے وہ کی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ منصفین کرام کا۔ عبداللہ بھائی اور عمر بھائی آپ کو بہت شکریہ، اور عبداللہ مصطفی صاحب ہیں آج کے ہمارے ونر اور سیمی فائنلسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جناب عبداللہ مصطفی صاحب جامعہ مصطفیٰ گوجرانوالہ سے۔ اور اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیمی فائنل کتنا تگڑا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، ہاں کیونکہ ہمارے جتنے کوالیفائرز ہیں ابھی تک کے بہت اچھے کمپٹیشنز کھیل کے وہ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں سیمی فائنل میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنا عبداللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے اشعار بڑے یعنی تگڑے، مطلب ایک تو آپ کا انداز پڑھنے کا، اور پھر معیار بھی بڑا شاندار تھا بعض اشعار نے تو بالکل، اور عمر صاحب تو خود شاعر ہیں، تو شاعر کو تعریف کی کیا ضرورت ہے۔
تو بہت شکریہ. ضرورت ہے؟ چلیں جی. چلیں بہت شکریہ. نہیں عمر بھائی کے جو مصرے ہیں اور ان کے جو ہم نے ابھی جو ہمارا حسن بیان ہے اس میں ہم نے ان کے کلام سے استفادہ کیا ہے بہت ماشاءاللہ. تو یہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم موضوع بناتے ہیں ان کے مصروں کو. بہت شکریہ بھائی. عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے سیمی فائنل میں, اور بھائی عمر عاطر صاحب آپ یہاں تشریف لائیں گے, اور جاتے جاتے ایک خوبصورت سا تحفہ سینٹس اینڈ اسٹوریز کا یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے. بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین محترم, آج کا حسن سخن جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالہ سے عبداللہ مصطفی صاحب کے نام رہا. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے حسن سخن کے اس راؤنڈ سے آپ سے اجازت چاہیں گے, اور آپ سے کچھ دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے حسن علم میں, جو کہ نان سٹاپ جاری ہے. ہوپ فلی آپ حسن علم کے اس سلسلے میں اسی دل جمی سے شریک ہوں گے جس طرح سے آپ ہوتے آ رہے ہیں. تو ملاقات ہوتی ہے ادھر, تب تک کے لیے اللہ حافظ. برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. اے سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا, عشق کی گفتگو حسن رمضان آیا چار سو. اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو.